السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین رائد البشریۃ وقائدہم ومعلمہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ سورہ انعام آیت نمبر 162 163۔ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے قربانی کا معنی و مفہوم اور اس کے بعض احکام و مسائل بیان کروں گا۔ قربانی عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ قربہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کسی شے کے قریب اور نزدیک ہونا، جبکہ شرعی اصطلاح میں ذبح حیوان مخصوص بنیت القربۃ فی وقت مخصوص، یعنی مخصوص وقت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے مخصوص جانور ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ در مختار صفحہ نمبر 520۔ اس کے بعد آئیے میں آپ کے سامنے چند اہم مسائل بیان کر دوں تاکہ قربانی کرنے میں ہمیں اور آپ کو کسی طریقے کی دقت اور پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مسئلہ نمبر 1، قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے چاقو یا چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبیحته۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1955۔ اس کا مفہوم یہ ہوا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کیا، لہٰذا جب تم قصاص میں قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو، جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو، اور جب تم میں سے ہر شخص اپنی چھری کو تیز کر لے اور ذبح کیے جانے والے جانور کو سکون پہنچائے۔ لیکن چھری یا چاقو کو جانور کے سامنے تیز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جس نے ایک بکری کی گردن پر اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا اور چھری بھی تیز کر رہا تھا۔ جب بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا قبل ھذا او تريد ان تمیتها موتات، تم نے اس سے پہلے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیا تم اسے کئی مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ رواہ الطبرانی وصححہ البانی۔ مسئلہ نمبر 3، بہتر ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرے۔ اگر وہ خود نہ کر سکے تو کوئی اور دوسرا بھی ذبح کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی ذبح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ جانور ذبح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اسے بائیں کروٹ لٹائیں، اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر دائیں ہاتھ سے ذبح کر دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین فرأیته واضعا قدمه على صفاحهما یسمی ویکبر فذبحهما بیدہ۔ بخاری حدیث نمبر 5558، مسلم شریف حدیث نمبر 1966۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفید سیاہی مائل مینڈھوں کو قربانی کیا، چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کی گردنوں پر پاؤں رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا ایک مینڈھا لانے کا حکم دیا جس کی ٹانگیں سیاہ ہوں، پیٹ بھی سیاہ رنگ کا ہو اور آنکھوں کا ارد گرد بھی سیاہ ہو۔ چنانچہ اسے لایا گیا تاکہ آپ اسے قربان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، ہلمی المدیۃ، چھری لے آؤ۔ پھر آپ نے فرمایا، اشحذیھا
بحجرن، اس کو کسی پتھر کے ساتھ تیز کر دو۔ حضرت عائشہ نے جب چھری تیز کر دی تو آپ نے اسے ہاتھ میں لیا، مینڈے کو پکڑا اور اسے ذبح کرتے ہوئے فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتی محمد، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد آپ نے اسے قربان کر دیا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1967۔ چوتھا مسئلہ، قربانی کے جانور کا گوشت خود بھی کھائیں، اپنے رشتہ داروں اور گھر میں آنے جانے والوں کو، اسی طرح فقراء و مساکین کو بھی کھلائیں، اور ہم اور آپ اگر چاہیں تو اسے ذخیرہ کر کر بھی کچھ رکھ سکتے ہیں۔ ارشاد باری ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پھر تم خود بھی ان قربانیوں کے گوشت سے کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اسے خود بھی کھاؤ اور سوال نہ کرنے والوں اور سوال کرنے والے مساکین کو بھی کھلاؤ۔ سورہ حج آیت نمبر 36۔ ان آیت مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا رشتہ داروں اور ملاقاتیوں کے لیے، اور تیسرا حصہ فقراء و مساکین کے لیے۔ یاد رہے کہ اپنے حصے کا گوشت ذخیرہ کرنا بھی درست ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے منع کیا تھا، پھر اس کی اجازت دے دی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں کا گوشت 3 دن کے بعد کھانے سے منع کر دیا، پھر آپ نے فرمایا کلو وتزودوا وادخروا، اب تم کھا سکتے ہو، دوران سفر کھانے کے لیے زاد راہ بھی لے سکتے ہو اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1972۔ اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ، قربان کی کھالیں۔ قربانی کی کھالیں، جس طرح قربانی کا گوشت فروخت کرنا درست نہیں، اسی طرح قربانی کی کھالیں فروخت کر کے ان کی قیمت اپنے مصرف میں لانا بھی جائز نہیں، یا تو انہیں اپنے استعمال میں لایا جائے یا صدقہ کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں آپ کی قربانیوں کے پاس رہ کر نگرانی کروں اور ان کے گوشت، ان کی کھالیں اور ان کی جھولیں صدقہ کر دوں، اور ان میں سے کوئی چیز قصاب کو بطور مزدوری نہ دوں۔ بخاری حدیث نمبر 1717، مسلم شریف حدیث نمبر 1317۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، جو شخص اپنی قربانی کی کھال کو بیچے اس کی قربانی نہیں، یعنی قربانی کہ کھال کو اگر کوئی شخص بیچ کر اس کے پیسے کو اپنے ذاتی مصرف میں استعمال کرتا ہے تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ پانچواں مسئلہ، قربانی کے ایام۔ قربانی کے ایام 4 دن، عید کا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ، اور اس کے بعد مزید 3، 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ، جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ان ایام میں کسی بھی روز قربانی کر سکتے ہیں۔ حوالہ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں زاد المعاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319، اسی طریقے سے فتاوی اللجنہ الدائمہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 406۔ ان تمام مسائل سے یہ بات ہمارے سامنے کھل کر واضح ہو گئی کہ ہمیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے رہنمائیاں کی ان کے مطابق ہمیں قربانی کرنی چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری قربانی قبول ہو سکے اور اس کا بہترین بدلہ ہمیں دنیا کے اندر بھی مل سکے اور آخرت کے اندر بھی یہ ہمارے لیے ذخیرہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو شرف قبولیت بخشے اور اس کا بہترین بدلہ دنیا و آخرت میں ہم تمام کو دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔